لہذا فرمائیں گے تو اس طریقے سے ایک میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، تھوڑا سا ہمارے پہ ایک ماڈل موجود ہے کہ وہاں پہ آپ کو مطلب طواف میں ذرا آسانی محسوس ہوگی اور رکن اسود سمجھنے میں آپ بے حد آسانی محسوس فرمائیں گے۔ دیکھیے یہ مثلا یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ جو ایسا آپ بالکل اسی طریقے سے چاندی کا خول دیکھیں گے جس کے اندر حجر اسود نصب ہے، یہ رکن اسود کہلاتا ہے۔ اس کے بعد والا کونا رکن عراقی ہے، اس کے بعد والا کونا رکن شامی ہے، اور یہ کونا جو حجر اسود سے پہلے ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کی سیدھ میں فرش پر ایک عنابی رنگ کی پٹی لگی ہوئی ہے، ہم نے جامنے لگائی ہے، عنابی رنگ کی پٹی ہوگی۔ اس کے ادھر بالکل جیسے دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر ایک سبز ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ رکن اسود ہے۔ اب جب آپ عمرہ کرنے لگیں تو سب سے پہلے آپ کو طواف کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں جس ایریا میں آپ طواف کریں گے اس کو مطاف کہا جاتا ہے۔ ضمناً ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ دوران طواف اگر آپ کسی نمازی کے سامنے سے گزر گئے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ طواف ختم کر کے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو اب آپ کو کسی بھی نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا ہے، ورنہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ عمرہ شروع کرنے کا طریقہ، طواف شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو طواف کی نیت کرنی ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حجر اسود کے سامنے جو پٹی ہے، آپ اس پٹی کے اس طرف اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہونا چاہیے۔ یہ کھڑے ہونے کے بعد آپ طواف کی ان الفاظ میں نیت کریں گے: اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، پس تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما لے۔ یہاں کھڑے ہو کر یہ نیت کرنے کے بعد اب آپ اس پٹی کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور اوپر کھڑے ہو جانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کندھوں تک اس طرح اٹھائیے کہ آپ کی ہتھیلیاں حجر اسود کی جانب ہوں۔ اب آپ اس طرح کہیے: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع مل جائے تو آپ حجر اسود کو چومیے کہ یہ سنت کریمہ ہے، اور اگر بالفرض رش کی وجہ سے حجر اسود چومنے کا موقع نہ ملے تو پھر اس کے لیے آپ لوگوں کو اذیت و تکلیف دینے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ کثیر رش ہوتا ہے، بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کروں۔ اگر آپ اس وقت زور آزمائی کا مظاہرہ کریں گے تو لازم بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو آپ کی طرف سے تکلیف ہوگی۔ اب خود دیکھ لیجئے کہ حجر اسود کا چومنا مستحب ہے، افضل ہے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو ایک مستحب کام کے لیے حرام کام کرنا یہ مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے خواتین بھی بہت زیادہ احتیاط کریں۔ بعض خواتین احتیاط نہیں کرتی اور مردوں کے درمیان میں گھس جاتی ہیں تاکہ ہم حجر اسود کو بوسہ دے لیں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ غیر مردوں کے درمیان ایک عورت کا اس طرح گھسنا کہ اس کا جسم ان مردوں کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہو، یہ بری بات ہے۔ تو آپ بالفرض اگر قریب ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دیں، اور اگر آپ دور ہیں تو یہ دعا پڑھنے کے بعد دور سے ہی اس طرح حجر اسود کی طرف آپ نے ہاتھ کیے ہوئے ہیں تو اس طرح کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں۔ تو یہ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہنا، اس طرح ہاتھ کر کے حجر اسود کو چوم لینا یا اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لینا، حجر اسود کا استلام کہلاتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ اس پٹی سے آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد اس پٹی سے آپ اسی طرح بالکل سیدھی جانب سرک جائیے۔ سیدھی جانب سرکنے کے بعد اب آپ تھوڑا سا سیدھی جانب ٹرن لیجئے، مڑیے، اس طرح کہ آپ کی الٹی جانب کعبۃ اللہ ہو جائے اور آپ کا سیدھا کندھا کعبۃ اللہ کے مخالف ہو جائے، اور اب آپ اس کا چکر لگائیں گے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ طواف شروع کریں گے تو 7 چکر لگانے ہوں گے۔ ان میں سے پہلے 3 چکروں میں آپ کو رمل کرنا ہوگا۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ایک طاقتور انسان ذرا اکڑ کر چلتا ہے، اس طرح آپ کو اکڑ کر 3 چکر لگانے ہوں گے۔ اس میں دوڑنا نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا سا آپ کو اچھل کر تھوڑا سا عام نارمل حالت سے ذرا تیز چلنا ہوگا۔
یہ پہلے ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرنا سنت کریمہ ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی رمل ترک کر دیا تو خلاف سنت ہے، اس پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا. بسا اوقات کعبۃ اللہ کے قریب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو انسان رمل نہیں کر پاتا. ویسے تو کعبۃ اللہ کے قریب رہ کر طواف کرنا افضل ہے. اگر قریب رہنے کی بنا پر رمل نہ ہو سکے تو پھر دور سے طواف کیجئے تاکہ رمل کی سعادت حاصل ہو جائے. یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کو طواف سے پہلے اتباع کرنا ہوگا. اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ نے مثلا احرام کی چادر اوپر پہنی ہوئی تھی، الٹا پہلو اپنا الٹا کندھے پہ رہنے دیں اور سیدھا پہلو اپنا سیدھے کندھے کے نیچے سے لائیں اور الٹے کندھے پر ڈال لیں. جیسے دیکھیں یہ آپ کو ہمارے ایک بھائی کر کے دکھائیں گے. یہ اتباع کا طریقہ ہے. تو یہ اتباع کرنے کے بعد پھر آپ طواف کی نیت کریں گے، پٹی پہ کھڑے ہو کے استلام کریں گے اور طواف شروع کریں گے. اب آپ نے رمل کرتے ہوئے طواف کا آغاز کر دیا. طواف میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ طواف کی دعا رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے آپ کو ختم کرنی ہے. یہ چند مخصوص دعائیں ہیں، بہت طویل دعائیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو آپ کتاب سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ دعائیں نہ پڑھنا چاہیں کوئی بات نہیں، ان کا پڑھنا مستحب ہے، سنت مستحبہ ہے. اگر آپ اس کے بجائے درود پاک پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ یہ دعائیں پڑھنا چاہیں تو سنت مستحبہ کی ادائیگی کا موقع ملے گا. یہ اس میں احتیاط ضرور رکھیے گا کہ یہ دعائیں اتنی بلند آواز سے نہیں پڑھنی کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں. آپ وہاں پر دیکھیں گے ایک آدمی آگے جا رہا ہوگا، بلند آواز سے دعا پڑھ رہا ہوگا اور بہت سارے لوگ اس کے پیچھے بلند آواز سے چیخ کر دعا پڑھ رہے ہوں گے. یہ سب خلاف سنت طریقے ہیں. آپ اتنی آواز سے کم از کم پڑھیں کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، یہی کافی ہے. اب جب آپ نے طواف شروع کیا، پہلا چکر شروع کیا تو رمل کرتے ہوئے طواف کی یہ دعا پڑھیے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بزرگ اور عظمت والا ہے. اور اللہ کے رسول پر رحمت و سلامتی نازل ہو. اے اللہ، میں طواف شروع کر چکا ہوں، تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، تیرے احکام کی تصدیق کرتے ہوئے، اور تجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوئے، اور تیرے نبی اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے. اے اللہ، میں تجھ سے دین و دنیا میں درگزر، سلامتی اور دائمی حفاظت، اور جنت سے نفع اندوز ہونے اور جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہوں. رکن یمانی تک آپ یہ دعا ختم فرما لیں. رکن یمانی پر پہنچنے کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں گے بہت سے لوگ دور سے اس کو یوں ہاتھ ہلاتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، اشارہ کرتے ہوئے. بہت سے اس طرح ہاتھ کر کے اس کو چوم رہے ہوں گے. یہ خلاف سنت طریقہ ہے. سنت یہ ہے کہ اگر آپ رکن یمانی کے قریب ہیں تو سیدھا ہاتھ بڑھا کر رکن یمانی کو ہاتھ لگا لیں، تبرکن، برکت کے لیے. لیکن اس طرح ہاتھ لگاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا کہ آپ کا سینہ کعبۃ اللہ کی جانب نہ ہونے پائے. اور اس کے بعد آپ رکن یمانی سے حجر اسود تک جب آ رہے ہیں تو رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیانی جو دیوار ہے وہ مستجاب کہلاتی ہے. یہاں بے شمار فرشتے موجود ہوتے ہیں جو انسان کی دعا پر آمین کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لہذا آپ اس وقفے میں رکن یمانی سے رکن اسود کے درمیان آتے ہوئے ضرور دعائیں مانگیں، انشاءاللہ مقبول ہوں گی اور بے شمار فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہیں گے. رکن اسود پہنچنے کے بعد اب آپ نے طواف کی نیت نہیں کرنی، کیونکہ طواف کی نیت آپ پہلے کر چکے ہیں. لیکن آپ نے حسب معمول حجر اسود کا استلام کرنا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آ کر پٹی پر کھڑے ہو جائیں. آپ کا رخ حجر اسود کی طرف ہونا چاہیے. دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھا لیں اس طرح کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کا رخ حجر اسود کی طرف ہو، اور پھر آپ یہی دعا پڑھیں: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس کے بعد حجر اسود کو چومنے کا موقع ملے چومیے، اور موقع نہ ملے تو اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے بوسہ دے لیجئے. پھر آپ اسی طریقے سے حسب سابق پٹی سے سیدھی جانب سرک جائیے اور اپنا رخ اس طرح موڑ لیجئے کہ
کعبۃ اللہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہو جائے اور اب آپ دوبارہ رمل کرتے ہوئے دوسرا چکر شروع فرما دیں اور یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، بے شک یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے اور یہاں کا امن تیرا ہی عطا کردہ ہے، اور ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے اور میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے کا بیٹا ہوں، اور یہ دوزخ کی آگ سے تیری پناہ پکڑنے والوں کی جگہ ہے، پس تو ہمارے گوشت اور کھالوں کو جہنم پر حرام فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، اور ہمارے لیے کفر، برائی کرنے اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے، مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ، مجھے بلا حساب جنت عطا فرما دے۔ اس مرتبہ بھی آپ کو رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے دعا ختم کرنی ہوگی۔ رکن یمانی پر حسب سابق تبرکن اسی طرح ہاتھ لگا کر آپ اس کو تبرکن ہاتھ لگا لیں، اور اس کے بعد وہی رکن یمانی سے حجر اسود تک آتے ہوئے مستجاب پر دعا فرما لیں۔ اب جب آپ حجر اسود پر پہنچیں گے تو آپ کے 2 چکر مکمل ہو چکے ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ عنابی پٹی پر کھڑے ہوں، حجر اسود کا استلام کریں، سیدھی جانب تھوڑا سا پٹی سے سرک کر آگے آئیے اور سیدھی جانب اس طرح رخ کیجئے کہ آپ کے الٹی طرف کعبۃ اللہ ہو جائے، اور اب آپ تیسرا چکر شروع کریں گے۔ تیسرا چکر بھی رمل کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہاں ایک بات شاید میرے ذہن میں پہلے نہیں رہی کہ رمل فقط مرد حضرات کریں گے، عورتیں نہیں۔ عورتیں ویسے نارمل حالت میں طواف کریں گے۔ تیسرا چکر شروع ہو گیا۔ تیسرے چکر کی دعا یہ ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شک اور شرک سے اور اختلاف و نفاق سے اور برے اخلاق سے اور برے حال اور مال و اہل و عیال میں برے انجام سے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے غضب اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کی ہر مصیبت سے۔ یہاں پر بھی آپ نے اس چکر میں بھی رکن یمانی تک آپ اس دعا کو ختم فرما لیں۔ اسی طرح رکن یمانی پر تبرکن ہاتھ لگائیں، رکن یمانی سے حجر اسود تک مستجاب پر دعا کریں، پھر حجر اسود پر پہنچنے کے بعد ویسے ہی استلام کریں اور چوتھا چکر شروع فرمائیں۔ لیکن اس چکر میں جسے پہلے آپ کو عرض کیا گیا کہ اب رمل کو ترک کر دینا ہے اور نارمل حالت میں باقی چکر پورے کرنے ہیں۔ اس چکر کی دعا یہ ہے: اے اللہ، میرے اس حج کو حج مقبول، کامیاب کوشش، گناہوں کی مغفرت کا سبب، مقبول نیک عمل اور بے نقصان تجارت بنا دے۔ اے دلوں میں موجود کو جاننے والے، اے اللہ، مجھے اندھیرے سے نور کی جانب نکال دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کے لازم ذریعوں، تیری مغفرت کو لازمی بنانے والے اسباب، ہر گناہ سے سلامتی، ہر نیکی سے فائدہ مند ہونے، جنت سے بہرہ ور ہونے اور دوزخ سے نجات پانے کا سوال کرتا ہوں۔ اے میرے رب، تو نے مجھے جو رزق عطا فرمایا اس پر قناعت بھی عطا فرما، اور جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان میں برکت بھی دے، اور اپنے کرم سے ہر نقصان کا نعم البدل بھی عطا فرما۔ یہاں پر بھی وہی معاملات ہوں گے، رکن یمانی، مستجاب، اور پھر حجر اسود پر حاضری۔ یہاں پھر حجر اسود کا استلام ہوگا اور 5واں چکر شروع کریں گے۔ 5ویں چکر کی دعا یہ ہے: اے اللہ عز و جل، جس روز سوائے تیرے عرش کے سائے کے کہیں سایہ نہ ہوگا اور تیری ذات پاک کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، اور اپنے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے مجھے ایسا خوشگوار اور خوش ذائقہ گھونٹ پلانا کہ اس کے بعد کبھی ہمیں پیاس نہ لگے۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی مانگتا ہوں جن کو تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کیا، اور ان چیزوں کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جن سے تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔
اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس قول یا فعل یا عمل کی توفیق کا جو مجھے جنت سے قریب کر دے، اور میں دوزخ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر اس قول یا فعل یا عمل سے جو مجھے دوزخ سے قریب کر دے۔ حجر اسود پر پہنچنے پر 5 چکر پورے ہو چکے ہوں گے، پھر حسب سابق استلام کیجئے اور 6واں چکر شروع فرما کر یہ دعا پڑھیں: اے اللہ عز و جل، مجھ پر تیرے بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں، اور بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں۔ اے اللہ عز و جل، ان میں سے جن کا تعلق تیری ذات سے ہو ان کی کوتاہی کی مجھے معافی دے، اور جن کا تعلق تیری مخلوق سے بھی ہو ان کی معافی کا تو ذمہ دار بن جا۔ اے اللہ عز و جل، مجھے رزق حلال عطا فرما کر حرام سے، اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما کر نافرمانی سے، اور اپنے فضل سے بہرہ مند فرما کر اپنے سوا دوسروں سے مستغنی کر دے۔ اے وسیع مغفرت والے، اے اللہ عز و جل، تیرا گھر بڑا عظمت والا ہے اور تیری ذات بڑی عزت والی ہے، اور تو اے اللہ بڑا باوقار ہے، بڑا کرم والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، سو میری خطاؤں کو بھی معاف کر دے۔ حجر اسود پر پہنچنے پر 6 چکر پورے ہو چکے ہوں گے، حسب سابق استلام فرما کر 7واں چکر شروع فرمائیں اور یہ دعا پڑھیں: اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے مانگتا ہوں کامل ایمان اور سچا یقین، کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل، اور تیرا ذکر کرنے والی زبان، اور حلال اور پاک روزی، اور سچے دل کی توبہ، اور موت سے پہلے کی توبہ، اور موت کے وقت کا آرام، اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت، اور حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے، اے بڑی عزت والے، اے بڑی مغفرت والے، اے پروردگار عز و جل، میرے علم میں اضافہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد جب آپ حجر اسود پر حاضر ہوں تو پھر حسب سابق استلام فرمائیے۔ اس طرح طواف کے چکر 7 ہوں گے لیکن استلام 8 ہوں گے۔ یہاں سے فراغت کے بعد آپ تھوڑا سیدھی جانب دیکھیں گے تو آپ کو مقام ابراہیم نظر آئے گا، وہاں پر تشریف لائیے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ آیت پاک تلاوت کیجئے: وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے نماز پڑھنے کی جگہ کو مصلی بناؤ، یعنی جائے نماز بناؤ۔ یہاں پر آپ کو 2 رکعت نماز طواف کی ادا کرنی ہے، یہ 2 رکعت واجب ہیں۔ اگر آپ کو یہاں موقع ملے تو بہت بہتر ہے، ورنہ اگر یہاں رش زیادہ ہو تو وہ پوری مسجد حرام میں جہاں کہیں آپ ادا فرما لیں یہ ادا ہو جائیں گے۔ طواف کی 2 رکعت ادا کرنے کے بعد اب آپ کو آب زمزم کے لیے نیچے تشریف لے جانا ہے۔ جہاں مطاف ہے، مطاف سے آپ پیچھے نے جہاں آپ طواف کر رہے تھے اس کے تھوڑا ہی آپ پیچھے جائیں گے تو انڈر گراؤنڈ وہاں پر نلکے وغیرہ کافی سارے لگائے ہوئے ہیں جن سے آب زمزم آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ٹوٹیاں موجود ہیں، بہت سے لوگ کثرت کے ساتھ آب زمزم کو بہتا دیکھ کر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو بے جا ضائع کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، حفاظت کرنا ضروری نہیں ہے، بے جا خرچ کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح عام پانی کا ضائع کرنا حرام ہے، آب زمزم کا تو بدرجہ والا حرام ہوگا، لہذا بہت احتیاط سے آپ اپنی بوتل وغیرہ میں آب زمزم لے لیں۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے خوب پیٹ بھر کر پانی پئیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر پانی پینے کو مومن کا طریقہ قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ منافق کبھی آب زمزم کو پیٹ بھر کر نہیں پیے گا۔ یہ بھی حدیث کریمہ ہے کہ آب زمزم کو جس بھی نیت سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالی اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے، لہذا آپ جنت کے حصول کے لیے، اچھے حافظے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، صحت کلی کے لیے
جو بھی آپ اچھی نیت کر سکتے ہیں اس کی نیت کو دل میں حاضر کر کے آب زمزم پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مطلوبہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ آب زمزم پینے سے فراغت کے بعد اب آپ کو سعی کرنی ہے۔ اس کے لیے اولاً آپ کو حجر اسود کا اسی طرح استلام کرنا ہوگا جیسے آپ نے طواف سے پہلے کیا تھا۔ استلام کرنے کے بعد اب آپ جہاں پر حجر اسود نصب ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر آپ چل پڑیں اور اس دروازے سے باہر نکلیں تو وہ باب صفا کہلاتا ہے۔ یہ مسجد سے جو سعی کی جگہ ہے مسجد سے باہر ہے، لہذا باہر نکلتے ہوئے اپنا الٹا قدم باہر نکالیں گے تاکہ سنت کریمہ پر عمل کی سعادت حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صفا پر آپ پہاڑی پر تھوڑا سا اوپر تک چڑھ جائیے۔ اب تو سامنے فرش بنا دیا گیا ہے، پہاڑی تھوڑی اوپر چوٹی اس کی بس نظر آتی ہے، باقی تمام فرش کر دیا گیا۔ تو بہت زیادہ اوپر چڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ کافی اوپر چڑھ رہے ہوں گے، ہاتھ ہلا رہے ہوں گے اور مختلف حرکات کر رہے ہوں گے، آپ ان کی پیروی نہ کریں، یہ تقریباً خلاف سنت طریقے ہوتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ صفا پہ تھوڑا سا بلندی پر چڑھیں اور اپنا رخ کعبۃ اللہ کی جانب کر لیں اور وہاں پر آپ دعا فرمائیں۔ جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں بہت بہتر ہے، اگر چاہیں تو یہ دعا پڑھ لیں: میں ابتدا کرتا ہوں اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ عز و جل نے ابتدا کی ہے اپنے اس فرمان عالی شان کی، بے شک صفا اور مروہ اللہ عز و جل کے نشانوں سے ہے، تو جو اس کے گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ عز و جل نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ دعا سے فراغت کے بعد اب آپ کو سعی کی نیت کرنی ہے۔ سعی کی نیت کے الفاظ یہ ہیں: اے اللہ عز و جل، میں تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے قبول فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد اب آپ صفا سے نیچے اتریں اور جانب مروہ روانہ ہو جائیں۔ تھوڑا سا آگے آپ چلیں گے تو اب ماربل کے فرش بچھا دیے گئے ہیں، تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو ایک سبز رنگ کی ایک پٹی آپ کو نظر آئے گی اور اس کے ساتھ ہی دیوار پہ سبز ٹیوب لائٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا ہی آگے آپ دیکھیں گے چند سیکنڈ کے فاصلے پر ایک اور اسی طرح سبز پٹی فرش پر لگی ہوئی ہے۔ ان دونوں پٹیوں کے درمیان کا حصہ مسعی کہلاتا ہے، یعنی دوڑنے کی جگہ۔ جب اس پٹی پر پہنچیں تو مرد حضرات کے لیے سنت کریمہ ہے کہ وہ اس پر دوڑیں گے، لیکن بہت بے تحاشا نہیں بلکہ ایک مہذب طریقے سے دوڑیں گے۔ خواتین نارمل حالت میں اس فاصلے کو طے کریں گی۔ دوڑتے ہوئے آپ کوئی بھی دعا پڑھ لیں، درشی وغیرہ پڑھیں اور اگر چاہیں تو یہ دعا پڑھ لیں: یعنی میرے رب میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ جب آپ دوسرے نشان پر پہنچے تو دوڑنا موقوف کر دیں اور اب آپ نارمل حالت میں چلتے ہوئے مروہ تک جائیں۔ مروہ پر تھوڑا سا اوپر چڑھ کر اسی طرح کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ اب آپ یہ 2 پٹیاں بنی ہوئی ہیں، درمیان کے اندر ایک پٹی ہے جس پہ ویل چیئرز پر جو لوگ سعی کرتے ہیں ان کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، تو آپ فارغ ہونے کے بعد اب دوسری پٹی سے واپس صفا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ پہلے نارمل حالت میں چلیں گے، پھر وہی صف پٹی آئے گی، آپ دوڑنا شروع کریں گے، دوسری پٹی تک آپ دوڑتے رہیں گے، پھر دوڑنا موقوف کریں گے اور نارمل حالت میں صفا تک پہنچیں گے۔ صفا سے مروہ پہنچے 1 چکر ہو جائے گا، اب آپ مروہ سے صفا آئیے 2 چکر ہو گئے۔ اس طرح آپ کو 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نماز ادا کرنا مستحب ہے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اس کو ادا کریں۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر بھی ترک کر دی تو اس میں کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اب حلق یا تقصیر کی باری آئے گی۔ حلق کا معنی ہوتا ہے سر منڈانا اور تقصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد یا عورت اپنے پورے سر کے بالوں کا کم از کم 1/4 بالوں کا 1 انگلی کے پورے کے برابر حصہ
ترسوائیں گے. اور اگر پورے سر کا نہیں کروانا چاہتے تو کم از کم سر کے چوتھائی حصے کے بالوں کا ایک پورے کے برابر حصہ کتروانا یہ ضروری ہے. بعض لوگ خالی ایک چھوٹی سی زلف اپنی لے کر یا تھوڑے سے بال لے کے کٹوا لیتے ہیں، جائز نہیں ہے. کم از کم سر کے چوتھائی حصے کے بالوں کو ایک انگلی کے پورے کے برابر کاٹنا ضروری ہے. جب آپ اس طرح کر لیں گے تو اب آپ کا عمرہ بھی مکمل ہو گیا، آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے. اب آپ احرام اتار دیں، اپنے عام کپڑے پہن لیں اور 8 ذو الحجہ کا انتظار کریں. 8 ذو الحجہ تک کیا ہم عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن عوام الناس کے لیے اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو عمرہ کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو نفلی طواف کثرت کے ساتھ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دیگر عبادات میں اپنا وقت گزاریں. اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد حرام کے باہر آپ کو بسیں نظر آئیں گی جو مسجد عائشہ لے کر جاتی ہیں. یاد رکھیے کہ دوبارہ عمرے کا احرام باندھنا یہ حدود حرم سے باہر، اس کے لیے حدود حرم سے باہر جانا ضروری ہے. لہذا مسجد عائشہ حدود حرم سے باہر ہے، بسیں وہاں موجود ہوتی ہیں، غالباً 2 ریال لیتی ہیں. آپ ان بسوں میں تشریف فرما ہوں اور وہاں جا کر حسب سابق ویسے غسل وغیرہ کریں، بہت زیادہ غسل خانے وہاں بنے ہوتے ہیں. اس کے بعد احرام باندھیں، احرام کی ویسے ہی نفل پڑھیں اور احرام کی عمرے کی نیت کریں، اور وہاں سے پھر واپس بس میں بیٹھ کر آپ آ کر اسی طریقے سے عمرہ ادا فرمائیں. اب اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ آپ عمرے کے بعد اپنے احرام وغیرہ نہیں اتاریں گے، لیکن اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرے کے بعد آپ فارغ ہو چکے ہیں. اب آپ 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام دوبارہ باندھیں گے اور پھر انشاءاللہ حج کے باقی مناسک ادا کیے جائیں. جب 8 ذو الحجہ آ جائے، اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ حج قران میں عمرے اور حج کی نیت ایک ساتھ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو حج تمتع کے لیے پہلے فقط عمرے کی نیت ہوتی ہے. 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام دوبارہ باندھا جائے گا اور اب حج کی نیت کرنی ہوگی. لہذا اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو اب سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام باندھ کر نیت نہ کریں، مسجد حرام میں تشریف لے آئیں اور 2 رکعت نفل ادا کریں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو. 2 رکعت نفل ادا کرتے ہوئے ابھی آپ چونکہ احرام کی نیت آپ نے نہیں کی ہے، لہذا سر ڈھکا ہونا چاہیے اور یہ سیدھا کندھا بھی آپ بند رکھیں گے. اب اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو اب آپ حج کی نیت کریں گے اور ان الفاظ کے ساتھ نیت کریں: اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے مجھ سے قبول فرما اور اس میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت کر دے. میں نے حج کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا. اب آپ ایک نفل طواف فرمائیں اور اس نفل طواف میں آپ اتباع کریں. پہلے 3 چکروں میں آپ کو رمل بھی کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ سعی کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طواف الزیارہ کرنے کے بعد آپ کو ان کاموں کی حاجت نہیں رہے گی. اس وقت بہت شدید رش ہوتا ہے، اس وقت فقط طواف الزیارہ کر لینا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ رش بڑا شدید ہوتا ہے. تو یہ امور ادا کرنے میں آپ کو اس وقت بہت دقت پیش آئے گی، لہٰذا پہلے ہی ان سے فارغ ہو جائیں. اب آپ نے مینا روانہ ہونا ہے. معلم کی بس موجود ہوگی، وہ آپ کو لے کر جائے گی. اگر آپ ہمت رکھتے ہوں تو یہاں سے آپ پیدل ہی جائیے، پیدل ہی واپس آئیے کہ ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جائیں گی. جب آپ مینا سے روانہ ہونے لگیں تو اپنا ضروری سامان اپنے ساتھ ضرور لے لیں. مثال کے طور پہ آپ چند چادریں لے لیں، ان کا فائدہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا. ضروری برتن لیجئے، بوتل لے لیں، پانی کی بوتل. اس کے علاوہ اسپریئر لے لیں، تسبیح، جائے نماز. اگر قبلہ نما آپ کے پاس موجود ہے، قبلے کی سمت متعین کرنے کا آلہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ لے لیجئے. اس کے علاوہ خوش الہان نعت خوانوں کی کیسٹیں اور ٹیپ ریکارڈر چھوٹا کوئی ہو تو وہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں. انشاءاللہ بہت ذوق بڑھانے میں فائدہ ہوگا.
اب آپ روانہ ہوئے، مینا پہنچے، آج 8 ذوالحجہ ہے، ظہر کے قریب قریب ہو سکتا ہے آپ پہنچیں، تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ کو مینا میں ادا کرنی ہیں، یہ سنت کریمہ ہے۔ مینا میں معلم کی طرف سے خیمے لگے ہوں گے، ان خیموں کے اندر بسا اوقات دیگر افراد کو بھی داخل کر دیا جاتا ہے، وہ اجنبی لوگ ہوتے ہیں، گھر کی خواتین کو وہاں وقت گزارنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ساتھ لائی ہوئی چادروں سے آپ کسی کونے میں ایک عارضی کمرہ بنا لیں، یعنی چادر ساتھ میں باندھ دے تو انشاءاللہ عارضی کمرہ سا بن جائے گا، تو آپ کے گھر کی خواتین اچھے انداز سے پردے کے ساتھ وہاں وقت گزار سکیں گے۔ مینا میں حتی الامکان کوشش کریں کہ خوب ذکر الہی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رات یعنی 8 ذوالحجہ کے بعد جو رات آئے گی، نویں کی رات کہلاتی ہے، بہت بابرکت رات ہے، اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف انداز سے عبادات اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے تو آپ میدان عرفات کی جانب روانہ ہوں گے۔ میدان عرفات وہ میدان ہے جہاں پر وقوف کرنا حج کا رکن اعظم ہے، یعنی حج کے 2 فرض ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف الزیارہ۔ یہ وہ میدان ہے جس میں یقیناً رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا، اور آپ کے ساتھ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی یہاں پر جلوہ افروز رہے تھے۔ یہ وہ میدان ہے کہ جہاں کوئی گناہوں سمیت آئے، سر سے پاؤں تک گناہوں کی گندگی اور آلودگی میں ملوث ہو، لیکن جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو برحمت الہی گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس میدان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمام حقوق اللہ معاف ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی معاف ہوگی، حقوق العباد یہاں معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرفہ کی شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام اپنے امت کی مغفرت کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام کی بخشش کر دی، لیکن جس نے کسی مظلوم پر ظلم کیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اور مظلوم کے لیے اس سے مواخذہ کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رب کریم، اگر تو ظالم کو بھی معاف فرما دے تو تیرا کرم ہے، لیکن اس دن میری یہ دعا مقبول نہ ہوئی، اور آگے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اس حدیث کا بقیہ حصہ عرض کروں گا کہ مزدلفہ میں یہ دعا مقبول ہوئی تھی۔ بہرحال آپ میدان عرفات میں داخل ہوئے، جب داخل ہونے لگے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کا شعور لے کر داخل ہوں، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ مخلوق ہے، بہت دور دور سے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ نئی چیز کو انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں بد نگاہی کا شدید اندیشہ ہے، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آپ مغفرت کی طلب میں وہاں جائیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس باہر آ جائیں، لہذا اپنے قلب، ذہن اور نگاہ کو قابو میں رکھتے ہوئے میدان عرفات میں داخل ہوں، ہو سکے تو روتے ہوئے داخل ہوں، بالکل اس نیت کے ساتھ کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنی آقا کی بارگاہ میں آیا ہے اور اب وہ مغفرت اور رحمت اور معافی کا سوال کر رہا ہے، لہذا ہو سکے تو آپ روئیں، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل ہی بنا لیں۔ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس وقوف کرنا افضل ہے، لیکن اگر آپ جبل رحمت کے پاس وقوف نہ کر سکیں، کیونکہ معلم کی طرف سے مخصوص خیمے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو جا کر ٹھہرنا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا خیمہ کسی دوسرے مقام پہ لگا ہو، تو بہرحال آپ جبل رحمت کے پاس آ کر کچھ نہ کچھ دعا ضرور مانگیں کہ یہ مقام مقبولیت ہے، لیکن پہاڑ پر چڑھے نہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ پہاڑ پر چڑھے ہوں گے اور اشارے کر رہے ہوں گے، یا مطلب اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظارے کر رہے ہوں گے، آپ ان کی طرح نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں لائیں۔ اپنے خیمے میں پہنچیے، خیمے میں پہنچ کر ویسے ہی جیسے آپ نے مینا میں عارضی کمرے بنائے تھے یہاں پر بھی عارضی کمرہ بنا لیں۔ یاد رکھیے کہ میدان عرفات میں بے شمار خیمے ہوتے ہیں اور تقریباً سب ایک جیسے ہوتے ہیں،
لہذا آپ اپنے خیموں پر کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور مقرر کر لیں، مثلا کوئی بڑا کپڑا رنگین یا چادر وغیرہ باندھ دیں کہ دور سے دیکھنے میں پتہ چل جائے کہ یہ آپ کا خیمہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل بچھڑنے کی صورت میں دوبارہ وہاں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر کی اگر خواتین ہیں، انہوں نے برقع پہنا ہوا ہے تو ان کے برقعے پر بھی کوئی ایسی نشانی ضرور لگا دیں کہ دور سے دیکھنے میں پہچان میں آ جائیں، ورنہ عموماً بچھڑنے پر بہت پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ آپ مینا سے جب روانہ ہونے لگیں، مینا کے لیے بلکہ روانہ ہونے لگیں، تو اپنے ساتھ معلم کا ایڈریس ضرور لے کر جائیں کہ اگر بالفرض آپ بچھڑ بھی گئے تو اس ایڈریس کی وجہ سے آپ کی دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے، ورنہ بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میدان عرفات میں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر سکتے ہیں، ضرور کیجئے کہ یہ مقام بیکار وقت ضائع کرنے کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہے۔ جب دوپہر ہو جائے تو غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر غسل کا موقع نہ ملے تو کم از کم آپ وضو فرما لیں۔ اس کے بعد کثرت کے ساتھ ذکر شروع فرمائیں، مثلا آپ کلمہ توحید 100 بار پڑھ لیں۔ کلمہ توحید اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں۔ یہ تینوں وظائف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میدان عرفات میں 100 مرتبہ کلمہ توحید، 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کی کیا جزا ہے جو میری ثنا کرتا ہے، میری حمد بیان کرتا ہے، میری تکبیر اور تحلیل بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس شخص کی مغفرت فرما دی، اس کی شفاعت خود اس کے حق میں قبول فرما لی، بلکہ اگر یہ شخص تمام میدان عرفات کے لوگوں کی شفاعت کرے تو ان سب کے حق میں اس کی شفاعت قبول کر لوں گا۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت ہی بابرکت وظائف ہیں، ہمیں ان کو ضرور اپنانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ تمام دن آپ کو میدان عرفات میں گزارنا ہے۔ جب سورج تھوڑا دوپہر ڈھل جائے، عصر کا ٹائم آئے، نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ دعا میں مشغول ہو جائیے۔ کثرت کے ساتھ دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے، رزق حلال کے حصول کے لیے۔ غرض یہ کہ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ میدان عرفات سے سورج غروب ہونے سے پہلے نکلنا حرام ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے نکل گئے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ دم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا دمبا آپ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اس لیے غروب آفتاب کا انتظار کریں۔ جب غروب آفتاب ہو جائے اس کے بعد آپ جانب مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ یہاں پر یہ بات ضرور ذہن نشین رہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوتے وقت مغرب کی نماز یہاں ادا نہیں کی تھی، نہ راستے میں ادا فرمائی، بلکہ آپ نے مزدلفہ میں وقت عشاء میں مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ گویا کہ آج مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہ پڑھنا ہی باعث ثواب ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بلکہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی نے میدان عرفات میں مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں ادا کی یا مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں ادا کر لی تو وہ شخص گناہگار ہوگا اور اسے اس نماز کو بہرحال مزدلفہ میں دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد آپ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد اذان دیں۔ اذان دینے کے بعد اقامت ہوگی اور ایک ہی اقامت سے آپ نے پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد عشاء کے 4 فرض، پھر مغرب کی 2 سنتیں، اس کے بعد عشاء کی 2 سنتیں اور 3 وتر آپ ادا فرمائیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ مزدلفہ میں مغرب کی نماز بانیت ادا ہی ادا کرنی ہوگی، قضا کی نیت سے ادا نہیں کریں گے، کیونکہ آج مغرب کا وقت عشاء میں ہی ہوگا، لہذا آپ عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز ضرور ادا فرمائیں لیکن ادا کی نیت سے۔
یاد رکھیے کہ میدان مزدلفہ میں آج رات گزارنا سنت کریمہ ہے اور یہاں پر ٹھہرنا واجب ہے۔ ٹھہرنے کا وقت کون سا ہے؟ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جب یہ پوری آپ رات گزاریں گے، صبح صادق شروع ہوگی، اس وقت سے لے کر اور طلوع آفتاب تک یہ مزدلفہ میں وقوف کا وقت ہے جو ہم پر ٹھہرنا واجب ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص بلا کسی عذر کے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے مزدلفہ سے چلا گیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، یعنی ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، اس میں کثرت کے ساتھ آپ عبادت اختیار فرمائیے، اور یہاں سے آپ مینا جائیں گے اور مینا میں بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوگی۔ لہذا یہ سنت کریمہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے ہی شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چن لیں۔ بہت زیادہ بڑی نہ ہوں، بہت زیادہ چھوٹی نہ ہوں، کم از کم کھجور کی گٹھلی کے برابر آپ 60-70 کنکریاں جمع فرما لیں، کیونکہ انشاءاللہ ابھی آپ کو بتایا جائے گا کہ تقریباً 28 کنکری ہمیں مارنی ہوں گی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کنکری ضائع بھی ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر گر بھی جاتی ہیں، لہذا احتیاطاً 50-60 کنکریاں اپنے پاس آپ رکھ لیجئے۔ یہ کنکریاں آپ جمع فرما لیں، کیونکہ اور تقریباً 50-60 کنکریاں لے لیں، کیونکہ آپ کو کثیر کنکریاں وہاں پر مارنی ہوں گی، جس کا انشاءاللہ ہم آپ کو طریقہ اور ان کی تعداد وغیرہ بھی عرض کریں گے۔ کنکریاں جمع کرنے کے بعد انہیں پانی سے دھو لینا افضل ہے۔ یاد رکھیے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ طلوع آفتاب سے پہلے اگر کوئی مزدلفہ سے باہر نکل گیا تو وہ سخت گناہگار ہوگا، حرام ہے اور اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ ضعیف حضرات ہیں، خواتین ہیں اور چھوٹے بچے ہیں یا کوئی مریض ہے، تو یہ اگر کسی عذر کی بنا پر وقت سے پہلے نکل جاتے ہیں تو ان پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ عذر کی صورت یہ ہے کہ بالفرض اگر اس سال 10 لاکھ حجاج نے حج کیا تو آج یعنی 8 کو آپ مینا میں آئے، 9 کو آپ عرفات میں پہنچے اور عرفات سے آپ رات میں مزدلفہ آئے ہیں اور آج 10 کا دن ہے۔ آج فقط ایک بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ اگر 10 لاکھ حجاج کرام ہیں تو یہ سب کے سب آج بڑے شیطان کو کنکری مارے۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کہ کتنی کثیر تعداد ہوگی جو اس مقام پر جمع ہوگی۔ اگر آپ تاخیر سے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں پر جا کے انتہائی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اگر ایسا عذر کوئی موجود ہو تو پہلے بھی کمزور حضرات، ضعیف حضرات، مریض حضرات نکل سکتے ہیں۔ اب آپ جب طلوع آفتاب ہو جائے تو اب آپ جانب مینا روانہ ہو جائیں۔ آج 10 ذو الحجہ کا دن ہے، آج فقط بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ کنکری آپ نیچے سے بھی مار سکتے ہیں، اور اب گورنمنٹ نے ایک پل بنا دیا ہے، پل کے اوپر سے بھی آپ جا کر کنکری مار سکتے ہیں۔ شیطان ایک پتھر ہے جو لمبا سا انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے کہ آپ نے شیطان کو ملاحظہ فرما کر اسے کنکری ماری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس حبیب کی، اس محبوب کی سنت کو زندہ رکھا اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر کنکری مارنے کو لازم قرار دے دیا۔ آج آپ کو فقط بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کنکری مارنے کا وقت 10ویں کی طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر 11ویں کے فجر تک ہے۔ لیکن اس میں یہ خیال رکھیے کہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک کے درمیان مارنا سنت کریمہ ہے۔ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جائز ہے، اور غروب آفتاب کے بعد سے لے کر اگلے دن کی فجر تک مارنا یہ خلاف سنت ہے، مکروہ ہے۔ لیکن بہرحال کوئی مارے گا تو اس کی رمی ہو جائے گی۔ اس میں بھی یاد رکھیے کہ اپنے رمی سے مراد کنکری مارنا، کنکری اپنے ہاتھ سے خود ماری جائے گی۔ اگر کسی صحت مند شخص نے کسی اور کو کنکری مارنے کے لیے بھیج دیا تو اس کی طرف سے کنکری ادا نہیں ہوں گی، بلکہ کنکری مارنا رہ جانے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ آج کنکری مارنے کا سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑے شیطان سے تقریباً 2.5 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، اس طریقے سے کہ آپ کے مینا آپ کے سیدھی جانب ہو اور کعبۃ اللہ آپ کی الٹی طرف ہو۔
7 سے زیادہ کنکری لے لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کنکری ضائع ہو جائے، کہ بسا اوقات نشانہ سے نہیں لگتا ہے۔ یہ شیطان کو کنکری لگنی چاہیے یا شیطان کے چاروں طرف ایک باؤنڈری وال ہوگی، اس میں کم از کم گرے، یہ 3 ہاتھ کی تقریباً ہوتی ہے، اس میں گرنی چاہیے یا شیطان کو لگنی چاہیے۔ تو اگر باہر گر گئی یا ضائع ہو گئی تو ہمیں اس کنکری کو دوبارہ مارنا ہوگا، اس لیے 7 سے زیادہ کنکری لے لیں۔ ویسے کنکریوں کی تعداد جو شیطان کو مارنی ہے وہ 7 ہے۔ 2.5 گز کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے کنکری ماریں گے۔ کنکری اس طرح پکڑیں کہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں گے اور اتنا اونچا ہاتھ اٹھائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد ہر کنکری مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، اور جیسے ہی آپ پہلی کنکری ماریں گے لبیک کہنا ختم کر دیں گے۔ 7 کنکری ماریے، کنکری مارنے کے بعد فوراً پیچھے پلٹ آئیں گے۔ یہاں پر 2 چیزوں کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ بسا اوقات لوگ اپنی چھتری بغل میں دبا کر گھوم رہے ہوتے ہیں، شدید قسم کا رش ہوتا ہے، ایسے وقت میں اچانک اس چھتری کے پیچھے نکلی ہوئی نوک کسی کی آنکھ میں لگ سکتی ہے، تو اس میں بہت احتیاط فرمائیں۔ دوسرا، اگر آپ کے پیروں سے جوتی نکلتی ہوئی محسوس ہو تو آپ قطعی طور پر اس کو سنبھالنے کے لیے، اٹھانے کے لیے جھکے نہیں، کیونکہ اگر کسی کا دھکا لگا، ایک دفعہ گر گئے تو دوبارہ اٹھنا شاید نصیب نہ ہو، کیونکہ رش اتنا شدید ہوتا ہے جس کا ہم یہاں پر رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتے۔ کنکریوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ وہاں دعا نہ مانگیں، بلکہ فوراً پیچھے پلٹ آئیں اور پیچھے آ کر دعا مانگیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، وہ کنکری مارنے نہیں جا سکتا، جیسے ویل چیئر وغیرہ پہ بعض لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی جگہ کوئی اور شخص جا کر کنکری مار سکتا ہے، لیکن ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے اپنی کنکری مارنی ہوگی، اس کے بعد اس مریض کی طرف سے کنکریاں ماریں گے۔ کنکری سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ نے قربانی کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو حج کی قربانی کی جاتی ہے، بلکہ یہ حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر واجب ہوتی ہے، چاہے وہ غنی ہوں یا فقیر، ہر ایک پر واجب ہوگی۔ لہذا مینا میں اب آپ کو یہ قربانی کرنی ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مینا میں ہی قربانی کریں، بلکہ حرم، حدود حرم میں جہاں کہیں آپ کو موقع ملے آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مکۃ المکرمہ میں سوق حلاقہ ایک جگہ ہے، آپ وہاں معلوم کر لیں، وہاں سے اگر آپ بکرا لے کر ذبح کریں گے تو تقریباً 100 ریال کی آپ کو بچت ہو جائے گی۔ وہاں پر عموماً ٹوکن سسٹم بھی چلتا ہے، اس میں بینک میں آپ کو رقم جمع کرانی ہوگی، وہ ایک ٹوکن دے دیں گے کہ آپ کا جانور فلاں وقت ذبح ہو جائے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جانور اتنے کثیر ہوتے ہیں، آپ کے جانور میں دیر ہو جائے، ذبح کرنے میں دیر ہو جائے۔ اب اگر آپ نے حلق کروا لیا، اپنا سر وغیرہ منڈوا لیا اور ابھی جانور آپ کا ذبح نہیں ہوا تو دم لازم ہو جائے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ان پر اعتماد نہ کریں، اپنا جانور خود آپ خریدیے اور خود اپنے ہاتھ سے ہی ذبح فرمائیں۔ جانور ذبح کرنے کے بعد اب آپ کو حلق کرنا ہوگا یا تقصیر کرنی ہوگی۔ یہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حلق کا مطلب سر منڈانا، تقصیر کا مطلب اپنے بالوں کو ایک پورے کے برابر چھوٹا کرنا۔ خواتین حسب سابق اپنی چٹیا میں سے، سرے میں سے ایک پورا کم از کم کاٹیں گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چٹیا میں اتنے بال ہوں جو 1/4 سر کے بالوں کے برابر ہوں۔ اور مرد حضرات اگر چاہیں تو حلق کروائیں، چاہیں تو قصر کروا لیں۔ قصر میں مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم از کم 1/4 سر کے ایک پورے کے، انگلی کے ایک پورے کے برابر بال ضرور کٹ جائیں۔ بعض لوگ صرف ایک لٹ پکڑ کے کاٹ لیتے ہیں، اس سے تقصیر پوری نہیں ہوتی اور احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ حلق کروانے کے بعد اب آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ابھی آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے جو حج کا دوسرا رکن ہے۔ طواف الزیارہ سے پہلے شادی شدہ حضرات کے لیے اپنی زوجہ کے پاس جانا بالکل جائز نہیں ہے، عورتیں ان پر حرام ہیں۔ جب تک طواف الزیارہ نہ ہو جائے کوئی اور عورت کے قریب نہیں جا سکتا۔ اب یہاں سے آپ کو مکۃ المکرمہ تشریف لانا ہے۔ یاد رکھیے کہ 10، 11 اور 12 کی رات مینا میں گزارنا سنت کریمہ ہے، لہذا آج 10 کا دن ہے، آپ 10 کی رات پہلے گزار چکے ہیں، اب 11 اور 12 کی رات آپ کو مینا میں گزارنی ہے۔ تو پہلے آپ طواف الزیارہ کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لے جائیں، وہاں طواف الزیارہ کریں گے۔
طواف الزیارہ کے حسب سابق 7 چکر ہوں گے، 8 استلام ہوں گے۔ طواف الزیارہ کرنے کے بعد اگر آپ پہلے نفلی طواف میں اتباع، رمل یا سعی سے فارغ نہیں ہوئے تو اب آپ کو فارغ ہونا ہوگا، اور اگر آپ پہلے فارغ ہو چکے ہیں تو اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 کا دن آپ مکۃ المکرمہ میں آپ نے گزارا، شام کو آپ پھر مینا تشریف لے آئیں تاکہ سنت کے مطابق یہاں پر رات گزارنے کا موقع ملے۔ یہ 11ویں کی رات ہے، اگلا دن 11ویں کا ہوگا۔ 11ویں کے دن تینوں شیطانوں کو بالترتیب کنکری مارنی ہے، یعنی پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، اس کے بعد بڑے شیطان کو۔ کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے شیطان پہ پہنچیں تو اب آپ کو چھوٹے اور درمیانے شیطان دونوں پر اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کے سمت رکھنا ہے، اور حسب سابق 7 سے زیادہ کنکری آپ کو لینی ہوگی، اور اسی طریقے سے 2.5 گز کے فاصلے پر ٹھہریں۔ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، پھر درمیانے پر آئیں، اور پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات لیکن بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ اسلام کی حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کنکریوں کے نظام کو دیکھیے۔ بالفرض اگر اس سال 10 لاکھ حجاج نے حج ادا کیا تو ایک حاجی 7 کنکری مارے گا تو کم از کم 70 لاکھ کنکریاں تو ضرور ہونی چاہیے۔ 70 لاکھ کنکریاں اب ایک جگہ آپ ڈھیر کر دیجئے، آپ اندازہ کریں کتنا عظیم الشان ڈھیر ہوگا۔ لیکن جو کنکری باؤنڈری وال کے اندر گرتی ہے، شیطان کو لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر مقبول ہے تو وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم کنکریاں مارتے ہیں لگتا ہے کم ہو جاتی ہیں، تبھی یہ نظر نہیں آتی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو کنکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم پہاڑوں کے برابر کنکریاں دیکھتے۔ تو یہ اسلام کی حقانیت ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جتنی کنکریاں ہم مارتے ہیں وہ سب کے سب جو مقبول ہوتی ہیں وہ بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی ہیں۔ تینوں شیطانوں کو کنکری مارنے کے بعد اب یہیں پہ وقوف فرمائے، یہ رات گزاریے۔ آج 12ویں کی رات ہے، اب اس میں آپ نے پھر بھی ترتیب پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے کو، اور پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 12ویں کو کنکری سے فارغ ہونے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے آپ کو مکۃ المکرمہ آنا ہے۔ اگر کوئی غروب آفتاب کے بعد آئے گا تو یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ طواف الزیارہ کے بارے میں ایک بات مزید یاد رکھیے کہ اگر کوئی خاتون اس وقت حالت حیض میں ہیں، مینسز میں ہیں، تو یہ یقیناً طواف الزیارہ نہیں کر سکتے، کیونکہ طواف کے لیے آپ کو مسجد میں جانا ہوگا، اور اس حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے۔ اب بالفرض ہو سکتا ہے کہ ان خاتون کی سیٹ بک ہو اور اسے کینسل کروانے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہو۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ وہاں نہیں ٹھہر سکتے، بہت زیادہ دشواری ہے، تو اس کے 2 حل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی ایسی گولیاں میسر آ جائیں جن سے وقتی طور پہ حیض روکا جا سکے تو اس کو روک لیں اور پھر آپ طواف کر سکتی ہیں، اور اگر ایسا کوئی ذریعہ میسر نہ آئے تو اب حکم یہ ہے کہ آپ اسی حالت میں طواف کر لیں گی۔ اس حالت میں طواف کرنا حرام ضرور ہے، لیکن طواف الزیارہ ہو جائے گا، اور اس پر جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ جرمانے کے طور پہ آپ کو ایک گائے یا ایک اونٹ، جس کو شرعی اصطلاح میں بدنہ کہتے ہیں، ذبح کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا یہ حرمت اڑ جائے گی اور گناہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جو حضرات حدود یعنی میقات کے باہر سے آئے ہیں، حدود حرم میں نہیں رہتے ہیں، ان کے لیے اب آخر میں ایک اور طواف کرنا واجب ہے۔ اگر یہ طواف نہیں کیا تو گناہگار ہوں گے اور دم لازم آئے گا۔ اسے طواف رخصت یا طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ بھی طواف الزیارہ کی طرح عام کپڑوں میں ہی ہوگا، اس کے لیے علیحدہ احرام وغیرہ نہیں باندھنا ہوگا، اس میں اتباع اور رمل وغیرہ یا سعی نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ یہ طواف کرنے کے بعد 7 چکر لگائیں گے، استلام 8 ہوں گے، 2 رکعت نماز
مقام ابراہیم پر ادا کرنی ہوگی ملتزم سے لپٹیے اور آب زمزم وغیرہ بھی آپ پیجیے۔ اس کے بعد آپ اب فارغ ہو چکے ہیں، تمام حج کے مناسک، حج کے ارکان پورے ہو گئے ہیں۔ اب آپ اگر حج کی زیارتیں مکہ المکرمہ کی زیارتیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیارتیں فرمائیے۔ اس کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ باہر کسی ٹیکسی والے سے رجوع کر لیں، وہ آپ کو تقریباً تمام مشہور زیارتوں پر لے جائیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کو ایسا شخص مل جائے جو آپ کو زیارتوں کی مطلب وہاں کے پرانے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ زیارتیں جانتے ہیں اور ایسی ایسی زیارتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں کہ جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، ایسا کوئی شخص آپ کو مل جائے تو اس سے آپ رہنمائی حاصل فرمائیں۔ چند زیارتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا اگر آپ جبل ابو قبیس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے بوسے لے چکا ہے، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پہ کھڑے ہو کر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اس کے لیے آپ مروہ پہاڑی کے پاس کسی بھی گیٹ سے باہر نکلیں اور گیٹ سے باہر نکل کر 3 4 5 قدم چلنے کے بعد اپنی سیدھی جانب دیکھیں تو آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا جس پر ایک شاہی محل بنا ہوا ہے، یہی جبل ابو قبیس ہے۔ پہلے اس پر ایک مسجد تھی، مسجد شہید کر کے بادشاہ کا محل بنا دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا پسند فرمایا تھا، تو یہی مروہ کے کسی بھی ایک دروازے سے آپ باہر نکلیں اور سیدھے چلتے ہوئے مین روڈ پر پہنچ جائیں۔ مین روڈ پہ پہنچنے کے بعد آپ سیدھی جانب دیکھیں گے تو آپ کو ایک چھوٹی سی نظر آئے گی جس پر لکھا ہے وزارت اوقاف۔ وزارت اوقاف یہ ایک کمرہ ہے چھوٹا سا، اس میں اب اوقاف کا کام ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سرکار پیدا ہوئے تھے، لیکن اب وہاں پر ایک عمارت بنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ غار ثور کی زیارت کریں، غار حرا کی زیارت کریں، اور جنت المعلا یہ وہ قبرستان ہے جس میں بے شمار صحابہ کرام مدفون ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ امہات المؤمنین میں سے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک بھی یہی ہے، لیکن اب قبریں مسمار کر دی گئی ہیں، اور بلکہ ایک طرف کے حصے پر تو قبریں مسمار کر کے روڈ بنا دی گئی ہے، لہٰذا آپ تھوڑی احتیاط فرمائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس راستے پر سے گزر جائیں جہاں پر قبریں ہوں، تو ایسے راستے پہ چلنا حرام ہے، لہٰذا دور سے کسی مقام سے آپ فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں اور زیارت کر لیں۔ اس کے بعد اب آپ یہاں سے فارغ ہو گئے، اب آپ کو مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونا ہے۔ اگر آپ پہلے وہاں پر نہیں گئے، اگر ترتیب آپ کی یہ تھی کہ پہلے آپ حج کیا، اب آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تو اب مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی۔ اس کے لیے بھی معلم کی بس موجود ہوگی، وہی آپ کو لے کر جائے گی۔ آپ بس میں سوار ہوں، سوار ہوتے وقت تمام اپنا سامان اچھی طرح چیک کر لیں۔ اس کے علاوہ انتہائی حسرت کے ساتھ کعبۃ اللہ پر آخری نگاہ ڈالیے، مسجد حرام کو دیکھیے، مکہ شریف کی فضاؤں کے اپنے نظر کے ذریعے بوسے لیجئے، اور روتے ہوئے انتہائی حسرت کے ساتھ تمام ان پاکیزہ فضاؤں کو دیکھتے ہوئے آپ روانہ ہوں، اور دل میں بار بار یہ خیال لے کر آئیں کہ ہو سکتا ہے اب دوبارہ یہاں پر آنا نصیب نہ ہو، تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ ذوق اور سرور محسوس ہوگا۔ یہاں سے چلتے ہوئے تبرکات شریف ضرور لے لیجئے، تسبیحات لیجئے، مصلی لے لیجئے، کھجوریں وغیرہ لیجئے۔ اس کے علاوہ آب زمزم مکہ المکرمہ کی خاص سوغات ہے، ویسے تو مدینہ منورہ سے بھی یہ مل جاتا ہے، تو اگر آپ یہاں سے مدینہ منورہ جا رہے ہوں تو وہاں پہ آب زمزم کا انتظام ہوتا ہے، مکے سے ٹرک وہاں پر پانی پہنچاتے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے آب زمزم نہ لیجئے۔ اور اگر آپ پہلے مدینہ منورہ سے ہو کر یہاں پر آئے ہیں تو اب آپ ضرور کین وغیرہ لے کر پانی اپنے گھر پر لے کر آئیں، تاکہ یہاں کے لوگ آپ کے تبرکات سے فیضیاب ہوں اور وہاں کی برکات سے ان کو بھی حصہ ملے۔
ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اے کوئے محبوب کے مسافر، کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، جو دل میں اترے حسین مناظر، جو دل میں اترے حسین مناظر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، نظر میں ہو جب کہ سبز گنبد، ہو جب تصور میں روح احمد، ہو جب تصور میں روح احمد، مچل مچل کے تڑپ کے زائر، مچل مچل کے تڑپ کے زائر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اے کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ دور دوری ہو بس حضوری تمنا ہو، یہ ہماری پوری تمنا ہو، یہ ہماری پوری، جو بھیجنا تو سلام آخر، جو بھیجنا تو سلام آخر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اے کوئے محبوب کے مسافر، اے کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ذرا سے دانے انہیں کھلا کر، ذرا سے دانے انہیں کھلا کر، ذرا سا پانی انہیں پلا کر، ذرا سا پانی انہیں پلا کر، جو سامنے ہو حرم کے تائب، جو سامنے ہو حرم کے تائب، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اے کوئے محبوب کے مسافر، اے کوئے محبوب کے مسافر، اے کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، لبوں پہ صلی علی یاد رکھنا، لبوں پہ صلی علی محمد، دلوں میں صلی علی محمد، لبوں پہ صلی علی محمد، دلوں میں صلی علی محمد، بنے رہے ہم انہی کے ذاکر، بنے رہے ہم انہی کے ذاکر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا،
ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اے کوئے محبوب کے مسافر، اے کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ صحاب الفت امن کے آئے، صحاب الفت امن کے آئے، جو عشق آقا ہمیں رلائے۔ صحاب الفت امن کے آئے، جو عشق آقا ہمیں رلائے۔ کرم جو ان کا ہو تم پہ ظاہر، کرم جو ان کا ہو تم پہ ظاہر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اے کوئے محبوب کے مسافر، اے کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ نہ کھائے ٹھوکر، نہ کھائے ٹھوکر، نہ کھائے ٹھوکر تیرا اجاگر، نہ کھائے ٹھوکر تیرا اجاگر، پڑا رہے بس یہ تیرے در پر، پڑا رہے بس یہ تیرے در پر، ہو بالمقابل وہ جالیاں پھر، ہو بالمقابل وہ جالیاں پھر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اے کوئے محبوب کے مسافر، اے کوئے محبوب کے مسافر، اے کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مدینے جانے والا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اب آپ جانب مدینہ محو سفر ہیں، یہ آپ کی زندگی کا مبارک ترین اور سب سے پرمسرت سفر ہے۔ آپ عنقریب اس شہر میں داخل ہونے والے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک قیام کے لیے منتخب فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، تو مجھے اس بستی سے نکال رہا ہے جو بستی مجھے تمام مقامات سے محبوب ہے، اب تو مجھے اس بستی میں لے جا جو تجھے تمام مقامات سے محبوب ہو۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، یقیناً بارگاہ الہی میں دعائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مقبول ہوئی ہوگی۔ تو گویا کہ مدینہ منورہ وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ ترین مقام ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا فرمائی کہ یا رب کریم،
ہمارے دل میں مدینہ منورہ کی اسی طرح محبت پیدا فرما دے جیسے مکۃ المکرمہ کی محبت تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اب اندازہ فرمائے کہ یقیناً یہ دعا بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی ہوگی، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور یہ شہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی سب سے محبوب ترین شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان مدفون ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا جس جگہ مدفن ہو وہ اسی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ لہذا اندازہ فرمائے کہ 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور روضہ انور میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں قریبی ساتھیوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا مزار مبارک بھی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت البقیع کے مٹی سے 10,000 صحابہ کرام کا خمیر مبارک تیار فرمایا، اور جس مقام پہ سرکار مدفون ہے وہاں کی مٹی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ابتداءً اس کا خمیر تیار کیا گیا تھا۔ لہذا یہاں کی فضا بہت بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، یہاں پر جو آئے گا انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل آئے اسے مت جھڑکیے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے خطاب ہے، انشاءاللہ جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگا جیسی تمنا لے کر آئے گا اللہ کی عطا سے اس کو سرفراز کیا جائے گا۔ دوران سفر کوشش کریں کہ خوش الہان نعت خوانوں کی کیسٹیں آپ سنتے رہیں۔ اس کے علاوہ فضائل مدینہ منورہ پر مشتمل کوئی کتاب اگر آپ لے کر آئے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ ذوق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ جب مدینہ منورہ قریب آ جائے تو نگاہیں نیچی کیے، بالکل ایک مجرم کی طرح سے مدینہ منورہ میں داخل ہوں کہ عن قریب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے۔ بلا مبالغہ پوری کائنات میں اس بارگاہ سے عظیم بارگاہ اور کوئی نہیں، سب سے اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ بارگاہ ہے۔ تو اس بارگاہ میں حاضر ہو جانا اور اتنے اپنے گندے وجود کے ساتھ یہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہذا خشوع و خضوع، توجہ، حضور قلب بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد پہلے آپ اپنی رہائش پر جائیں، اگر تھکن وغیرہ ہے تو تھوڑا سا آرام فرما لیں، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا وغیرہ کھا لیں، تاکہ ہر طرف سے ذہن ہٹ جائے اور مکمل طور پہ توجہ بارگاہ رسالت میں حاضری کی طرف مبذول ہو جائے۔ ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد اگر ہو سکے تو آپ نیا لباس پہنیے، عطر لگائیے، سرما لگائیے، بالوں میں تیل لگائیے، اور انتہائی اہتمام کے ساتھ لرزتے کانپتے روضہ انور کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد سنت کے مطابق سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں، اعتکاف کی نیت کر لیں، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ لیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد ادا فرمائیں۔ اگر آپ ابھی وضو کر کے تازہ آئیں تو تحیۃ الوضو بھی آپ ادا فرما لیں۔ اس کے بعد اب آپ کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہے۔ حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ باب البقیع سے داخل ہوں۔ یہ قدمین شریفین کی طرف دروازہ ہے، عموماً وہاں سے داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ بہرحال اگر آپ داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت بہتر ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں خصوصی طور پر جو اپنے مزارات میں آرام فرما رہے ہیں قدموں کی طرف سے داخل ہونا مستحب ہے۔ بہرحال جہاں سے آپ کو موقع ملے بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ حاضر ہوں۔ حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سنہری جالیوں سے کم از کم 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں، ہاتھ باندھیں، سر جھکائیں، اور بالکل اس طرح کھڑے ہوں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کریں۔ اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس طرح سلام عرض کریں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اپنی توجہ مبذول کروائیں اور اس طرح سلام عرض کریں۔
اس کے علاوہ بارگاہ رسالت میں شفاعت کا سوال کریں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، جتنی اس کی تکرار ہو سکے کریں کہ انشاءاللہ بارگاہ رسالت سے شفاعت کا پروانہ جاری ہوگا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہاں پر اپنے لیے دعا کریں، گھر والوں کے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ بے حد مقبولیت کا مقام ہے، بہت ہی قریب، بہت ہی نزدیک وہ عظیم ذات موجود ہے کہ جس نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ ہمارے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب، سب سے پیارے نبی ہیں، تو وہاں پر نازل ہونے والی برکات کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ لہذا حاضری بہت ادب کے ساتھ دیجیے۔ اس کے بعد اگر آپ جنت البقیع کے قبرستان میں حاضری دینا چاہیں تو آپ کے لیے مفید مشورہ ہے کہ آپ اندر داخل نہ ہوں، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ نے تقریباً قبروں کو مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا ہے۔ اب اگر آپ جنت البقیع میں داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ نادانستہ طور پر آپ کا قدم کسی صحابی کی قبر پہ پڑ جائے، کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ پڑ جائے اور آپ سخت گنہگار ہو جائے۔ لہذا اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، باہر سے زیارت کریں اور فاتحہ باہر سے ہی پڑھ لیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ اور منبر اقدس کا درمیانی حصہ جنت کی کیاری کہلاتا ہے۔ یہ بڑا بابرکت مقام ہے، یہاں پر لوگ کثرت سے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی سعادت حاصل کیجئے اور مقام مقبولیت ہے، یہاں پر بھی ضرور دعا فرمائیں۔ یوں ہی سرکار کے روضہ انور کے بالکل پچھلی سمت مسجد نبوی میں ایک آپ کو چبوترا نظر آئے گا، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ یہاں پر کم و بیش 70 صحابہ ہم وقت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہا کرتے تھے اور اکتساب علم کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی نوافل پڑھنا، دعا وغیرہ مانگنا بہت باعث برکت ہے، آپ دعا فرمائیں۔ اس کے علاوہ میدان احد کی زیارت، شہدائے احد کی زیارت اور جبل احد کی زیارت بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، لہذا وہاں پر بھی حاضری دیں اور شہدائے احد کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، ہو سکے تو ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیجیے۔ مدینہ منورہ کی بقیہ زیارتوں کے لیے آپ مسجد نبوی سے باہر تشریف لائیں تو ٹیکسی والے آپ کو بہت نظر آئیں گے جو زیارہ کی آوازیں لگا رہے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ چلے جائیے، وہ آپ کو تقریباً تمام چیزوں کی زیارت کروا دیں گے۔ تو بہت ساری مبارک مسجدیں ہیں جن کی آپ کو زیارت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جائیے، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا، بہت برکات حاصل ہوں گی۔ اچھا، یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ مسجد نبوی شریف میں کم از کم 40 نمازیں آپ ضرور ادا فرما لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رحمت عالم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھیں اور کوئی نماز فوت نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفاق اور دوزخ سے آزادی نصیب فرما دے گا، یعنی نہ وہ کبھی منافقت میں مبتلا ہوگا اور نہ انشاءاللہ عز و جل مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان 2 قسموں کی آزادی اس وجہ سے دے دے گا کہ اس نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا فرمائی، تو آپ بھی ادا فرمائیے۔ کم از کم 8 دن کا اسٹے مدینہ منورہ کا ہوتا ہے، اس میں 40 نمازیں آرام سے ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے جس طرح ہم نے عرض کیا کہ مکۃ المکرمہ میں 1 نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، مدینہ منورہ میں 1 نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ مدینہ منورہ کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ بسا اوقات شروع میں ایک ذوق کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ذوق ختم ہونے لگتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے بعد پھر کسی اور طرف متوجہ ہونا یہ محرومی کی علامت ہو سکتی ہے۔
لہذا کوشش کیجیے کہ حتی الامکان عبادات میں مصروف ہوں، اپنا وقت زیادہ تر مسجد نبوی میں ذکر الہی کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے گزاریے۔ اگر آپ مدینہ منورہ میں کسی بھی مقام پر ہوں، جب بھی آپ کی نظر گنبد خضرا پر پڑے تو ادباً ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں، بہت انشاءاللہ عز و جل درجات کی بلندی حاصل ہوگی۔ جب آپ کا واپسی کا وقت قریب آئے تو یہاں سے بھی آپ تبرکات ضرور لیجئے۔ اگر آپ نے آب زمزم پہلے نہیں لیا تو اب یہاں سے آپ آب زمزم لے لیں، انشاءاللہ آپ کین لے لیں، قریب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مقام ایسا مخصوص ہے جہاں سے آب زمزم بھرا جاتا ہے۔ مدینہ شریف کی کھجوریں لے لیں اور دیگر تسبیحات مصلی وغیرہ لیجئے، تبرکات لے کر اپنے گھر کو روانہ ہوں۔ جب روانہ ہونے لگیں تو انتہائی حسرت کے ساتھ روانہ ہوں کہ یہ لمحات بڑے مبارک لمحات تھے، ان میں مغفرتیں تقسیم ہوئی تھیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہزارہ رحمتوں کا نزول ہوا تھا، درجات کی بلندی مل رہی تھی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہماری جانب متوجہ تھی، اور ان قریب جب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے تو یہ تمام برکات وقتی طور پر ہم سے دور ہو جائیں گی۔ لہذا یہ لمحہ بہت حسرت کا لمحہ ہے، ایک دل پہ غم کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، ہو سکے تو آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے اور روتے ہوئے مدینہ منورہ سے روانہ ہونا چاہیے۔ روانہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں الوداعی حاضری ضرور دیجیے، سرکار سے اجازت طلب فرمائیے اور پھر اپنے گھر کو آپ روانہ ہوں۔ گھر پہنچنے کے بعد دو چیزیں یہاں پر بہت اہم ہیں۔ ایک تو آپ جب گھر پہنچیں تو تمام لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور یہ حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کا عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے، لہذا وہ کوشش کرتا ہے کہ عمل سے پہلے نیت میں خرابی پیدا کر دے۔ اگر انسان کی نیت میں اخلاص رہے تو عمل کے درمیان میں آ کر ہمیں گناہوں خطاؤں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں بھی اگر کامیابی نہ ہو تو عمل ختم کرنے کے بعد پھر ہمیں ریاکاری میں، عجب و خود پسندی میں اور تکبر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم اس طرح اپنی عبادت کو ضائع کر دیں۔ حج کرنا سعادت ضرور ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جانا بہت بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور دوسروں کو کمتر سمجھنا قابل گریف جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس آفت سے محفوظ فرمائے، اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو رضائے الہی کے اندر بسر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حجاج بیت اللہ الحرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنمائے حج عمرہ و زیارت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں زیر نگرانی وزارت شؤون الاسلامی والاوقاف و دعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب کے شعبہ مطبوعات و نشر کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عالم اسلام کی معروف شخصیت فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر حج زندگی میں ایک بار فرض فرمایا۔ حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے ضروری ہے کہ خلوص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے حج کے سفر کا آغاز کریں، کیونکہ حدیث قدسی ہے، میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں۔ اور دوسری نصیحت میں حجاج کرام سے یہ کروں گا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام عبادات میں ملحوظ خاطر رکھیں، اور اپنے حج کے مبارک سفر سے پہلے حج عمرے کے احکام کو تفصیل سے سیکھ لیں اور جان لیں،
اور اس طریقے کو اختیار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے تمام احکامات کو واضح فرما دیا، اور جب آپ نے حج کیا تو آپ اپنے صحابہ سے یہ فرما رہے تھے کہ مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھ لو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ مکۃ المکرمہ، روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر دنیا کے دوسرے شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس میں کعبہ ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائے جانے والا سب سے پہلا اور قدیم گھر ہے، مسلمانوں کا قبلہ اور ان کی دلی محبت کا مرکز ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس کی طرف دنیا میں بسنے والے مسلمان ہر روز 5 وقت اپنا رخ کرتے ہیں۔ ان کے دل اس عبادت گاہ کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے حج کا سفر کیا جاتا ہے، یہی وہ مقام ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے، یہی وہ عظیم منزلت والے عبادت گاہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہی وہ جگہ ہے جس کے ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، یہی وہ مقدس عبادت گاہ ہے جو دنیا میں بسنے والوں کو توحید و امن و سلامتی کا پیغام دیتی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بسنے والوں کی گمراہی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام جیسی عظیم نعمت کا نزول فرمایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس پر اس بات کو واضح فرما دیں کہ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور اس وقت تک ایک شخص کا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب استطاعت حج نہ کر لے۔ حج ہر اس مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو۔ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے ہر سال دنیا کے تمام ممالک سے لاکھوں مسلمان اس مقدس زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور حکومت خادم الحرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز حفظہ اللہ اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ حجاج بیت اللہ الحرام کو مملکت سعودی عرب کی روئے زمین پر ہر وہ چیز میسر ہو جس کی انہیں دوران قیام ضرورت ہو سکتی ہے۔ حکومت کے تمام شعبے اس اہم ترین فریضے کے لیے آئے ہوئے اللہ کے مہمانوں کی خدمات کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور حجاج کرام کی بہتر سے بہتر خدمت کو اپنا فرض عین سمجھتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں۔ ضیاء الرحمان کی اس روئے زمین پر آمد سے لے کر ان کی واپسی تک امن و سلامتی کے تمام تر وسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ حکومت خادم الحرمین شریفین حفظہ اللہ کی جانب سے اے اللہ کے مہمانوں، آپ کے لیے، آپ کی راحت کے لیے تمام تر سہولتیں مہیا کی گئی ہیں، ان گنت پروجیکٹس آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں، لہذا ہم اس بلد الحرمین میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے آرام اور سہولیات کے لیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں بالکل تردد نہ کریں۔ ہم اس مقدس سرزمین پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حج کی 3 قسمیں مشروع ہیں،
اور ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس بات کا بخوبی علم ہو کہ وہ حج کی کون سی قسم کے مطابق حج کر رہا ہے۔ حج کی وہ 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ ان تینوں قسموں میں سب سے افضل حج حج تمتع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حج تمتع ہی کی تاکید فرمائی۔ حج تمتع کی تعریف یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے آخری عشرے میں عمرے کا احرام باندھے، عمرے سے مکمل طور پر فارغ ہونے کے بعد احرام کھول دے، اور پھر اسی سال 8ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے یا اس جگہ سے جہاں حاجی مقیم ہو حج کا احرام باندھے۔ حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے، اور اگر جانور میسر نہ ہو پائے تو بدلے میں 10 روزے رکھے، 3 حج کے دوران اور 7 گھر واپس آ کر۔ اور حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ ہی احرام باندھے۔ ایسی حالت میں حج قربانی کے دن ہی حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہوگا۔ حج قران کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے، سعی کرے اور اپنے احرام کو نہ کھولے۔ حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے، اور اگر جانور میں سر نہ ہو پائے تو بدلے میں 10 روزے رکھے، 3 حج کے دوران اور 7 گھر واپس آ کر۔ اور حج افراد یہ ہے کہ حاجی صرف حج کی نیت کرے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد طواف قدوم کرے، سعی کرے اور یوم نحر تک اپنے احرام کو نہ کھولے۔ حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں۔ حج کی تینوں قسموں میں سے سب سے افضل قسم حج تمتع ہے، اس کے بعد قران اور اس کے بعد حج افراد۔ حج کے ارکان عموماً احرام کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، اور جس کا معنی یہ ہے کہ حاجی میقات پر پہنچ کر حج کی نیت کرتا ہے۔ میقات 5 ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میقات کا تعین فرمایا ہے، اور حجاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میقات پر پہنچ کر اپنے حج عمرے کی نیت کرے اور احرام کو باندھے، اور وہ 5 میقات ہیں۔ ذوالحلیفہ مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اور آج کل ابیار علی سے احرام باندھا جاتا ہے۔ جحفہ شام والوں کے لیے جحفہ ہے، اور آج کل اس کے قریب رابغ نامی شہر سے احرام باندھا جاتا ہے۔ قرن المنازل نجد والوں کے لیے قرن المنازل ہے، یہ مقام آج کل اسیل الکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یلملم یمن والوں کے لیے یلملم ہے، جو کہ السعدیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ذات عرق یہ اہل عراق یا اہل مشرق کا میقات ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ مکہ سے ہی حج کا احرام باندھیں، اور اسی طرح اہل جدہ بھی جدہ ہی سے حج کا احرام باندھیں گے۔ لہذا حاجی اور معتمر کے لیے یہاں سے بغیر احرام کے گزر جانا جائز نہیں، اور جان بوجھ کر میقات سے بلا احرام باندھے۔ اگر کوئی شخص گزر جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس اپنی میقات پر لوٹے اور احرام باندھے، اور ایسا نہ کرنے کی شکل میں اس پر دم واجب ہوگا، جسے جانور کی قربانی کی شکل میں حرم کی حدود میں ذبح کر کے فقراء مکہ پر تقسیم کرنا ہوگا۔ اے مسلمان بھائی، اگر آپ زمین کے راستے سے، گاڑی سے یا کسی اور سواری سے سفر کر رہے ہیں تو میقات پر پہنچنے کے بعد اگر میسر ہو تو غسل کر لیں، اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں اور اپنی صفائی کا اہتمام کریں، اور اپنی احرام کی 2 چادروں کو باندھ لیں۔ معلوم ہو کہ عورتوں کے لیے احرام ان کا عام لباس ہے، البتہ ایسے کپڑے نہ پہنے جن میں زیب و زینت کا اظہار ہوتا ہو۔ اس کے بعد عمرے کی نیت ان الفاظ سے کہنی چاہیے: لبیک عمرہ۔ اور آپ اگر سمندر کے راستے سے یا ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو عام طور پر میقات آنے سے پہلے ہی آمد کا اعلان کر دیا جاتا ہے تاکہ احرام باندھ لیا جائے، اور اگر آپ اپنے وطن سے ہی احرام کی چادریں باندھ کر آئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ عمرے کی نیت میقات پر پہنچ کر ہی کرنی چاہیے۔ نیت کرنے کے بعد اب مرد حضرات کو چاہیے کہ آواز سے تلبیہ پڑھیں، لیکن عورتیں تلبیہ پڑھتے وقت اپنی آوازیں پست رکھیں۔ واضح ہے کہ اجتماعی طور پر تلبیہ پکارنے سے بھی دوسروں کو تشویش ہوتی ہے، یہ بھی نامناسب عمل ہے۔ شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ محترم حجاج کرام، حج اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد آپ کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ محرم پر کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالی کی طرف سے عائد ہوتی ہیں۔ مثلا بال نہ کاٹے، لیکن اگر خود بخود بال جھڑ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔
ناخن نہ تراشے، لیکن اگر خود بخود ناخن الگ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اپنے جسم پر اور کھانے پینے کی اشیاء میں خوشبو نہ استعمال کرے، لیکن احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو خوشبو لگائی تھی اگر اس کا کوئی اثر باقی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کسی شکار کے جانور کو نہ مارے، نہ بدکائے اور نہ ہی دوسروں کی اس کام میں مدد کرے۔ کوئی محرم یا غیر محرم حدود حرم کے اندر کسی درخت کو نہ کاٹے اور نہ ہی کوئی ہرا پودا اکھاڑے اور نہ ہی کوئی گری ہوئی یا کھوئی ہوئی چیز اٹھائے، البتہ اگر نیت اس چیز کے بارے میں اعلان کرنا ہو تو پھر اٹھانا جائز ہے۔ عورتوں کو شادی کا پیغام نہ دے، نہ ہی اپنے لیے یا کسی دوسرے کے عقد نکاح کا سبب بنے، اور جب تک احرام میں ہو شہوت کے ساتھ عورت سے مباشرت اور ہم بستری نہ کرے۔ عورت کے لیے احرام کی حالت میں ہاتھوں میں دستانے پہننا یا نقاب یا برقعے کے ذریعے اپنے چہرے کو چھپانا ممنوع ہے۔ اگر اجنبی مردوں کا سامنا ہو رہا ہو تو پھر چہرے کو اوڑھنی یا کسی اور چیز سے چھپانا واجب ہے، ویسے ہی جیسے کہ غیر حالت احرام میں واجب ہے۔ احرام کی حالت میں مردوں پر اپنے سر کو ڈھانکنا جائز نہیں، لیکن چھتری سے یا گاڑی کی چھت سے یا اپنے سامان کو سر پر اٹھانے میں اگر سر چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر محرم بھول کر جہالت میں سلا ہوا کپڑا پہن لے یا اپنے سر کو ڈھانک لیتا ہے یا خوشبو استعمال کر لیتا ہے یا اپنا کوئی بال کاٹ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔